آزاد کشمیر آزاد کشمیر وطن ہمارا آزاد کشمیر اس دن الہ العالمین ان کی تاریخ وفات ہے. اللہ تیرے حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں, خدا ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما, ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما, ان کے ہر نیک کام کو صدقہ جاریہ کے طور پر قیامت تک الہ العالمین قبول و منظور فرما. نبی پاک شافی روز محشر کے وسیلہ جدہ سے ان کی اولاد جس قدر بھی الہ العالمین ان کے اس سارے خاندان سے تعلق رکھنے والے تمام مرد عورتیں, چھوٹے بڑے, جوان بوڑھے جو دیگر وفات پا گئے, اللہ ان کی بھی بخشے فرما. حاضرین مجلس, ہم سب کے آب و اجداد بھائی نواب اسلقاء بہن بھائی افسر صاحب شاہی مائی باپ جن کے جو متعلقین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں, اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما. اللہ تعالیٰ نبی پاک کے وسیلہ جلہ سے الہی صدا بہار دمی اس باغے کدی خزاں نہ ہوئے بون فیض ہزاراں تو این بکھا پھل کھاوے برحمتک یا ارحم. یہ سنا ہے کہ بہت اس برسی کی تقریب کی صدارت کرنے والے جناب میجر سکندر صاحب, مہمان خصوصی جناب سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر حکومت آزاد جموں اینڈ کشمیر, سابق اسپیکر جناب شاہ غلام قادر صاحب, حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے نمائندگی کرنے والے ہمارے بھائی سینسا سے تعلق رکھنے والے سردار محمد رزاق صاحب ممبر کشمیر کونسل, سردار عبدالخالق وسیع صاحب ممبر کشمیر کونسل, صدر ایجوکیشنل کانفرنس کے صدر جناب میجر ریٹائرڈ سردار مشتاق حسین خان صاحب, سردار فاروق طاہر صاحب, اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جملہ عمائدین, پنڈال میں بیٹھے ہوئے حاضرین, میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات, میں باہر سے آنے والے سارے مہمان گرامی کو اس تقریب کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. مختصراً ان کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے مقررین اپنی گفتگو ان نکات پر کر سکیں. تو بنیادی طور پر سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب چھیچھن کے مقام پر جسے آپ خان آباد کہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے, اور اس وقت کیونکہ تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا تو ان کے والد صاحب نے وارن سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی علی بہادر کی خدمات حاصل کی, اور چھیچھن کے مقام پر ان کو ابتدائی طور پر قرآن پاک کی تعلیم دی گئی. اس کے بعد خان صاحب کو یہ راولپنڈی گھوٹا میں وہاں اسکول میں داخل کروایا گیا, اور وہاں رہ کر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد خان صاحب آرمی کی فوج کی سروس میں چلے گئے. فوج کی سروس میں ان کے اپنے ویژن, ان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر انہوں نے بہت جلد ترقی پائی, اور ساتھ ہی ایک حیران کن بات تھی کہ اس وقت فوج میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اس علاقے کی خدمات کو مد نظر رکھا. جب ان کا فوجی دربار ہوا تو خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے علاقے کی یا آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ مہاراجا پونچھ کو لکھا جائے کہ فلندری میں ایک سکول اور ڈاکخانے کا کیا عمل میں لایا جائے. پھر
کچھ عرصہ پولیس انسپیکٹر کے طور پر انہوں نے ملازمت کی اور ان کے ساتھ فتح محمود کریلوی بھی پولیس میں ملازم تھے. ان کی رفاقت ہوئی کہ بعد میں بہت پروان چڑھی. خان صاحب نے پھر بعد میں 1932 میں پلندری کے مقام پر سولجر بورڈ کی منظوری کروائی, چونکہ اس وقت جتنے لوگ فوجی تھے ان کی فیملی پینشن کے کاغذات مکمل کرنے کے لیے تمام بیگمان اور خواتین کو راولپنڈی جانا کہ ہماری قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. اور انہوں نے یہ پروگرام جو تھا انہوں نے سر سید احمد خان سے حاصل کیا. انہوں نے علی گڑھ کا دورہ کیا اور پھر ملٹری کالج چیلم کا بھی. پھر خان صاحب نے اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کی تعلیم کی خاطر توجہ دینے کے لیے ہمارے پوری قوم کے لیے سدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی. اور غازی ملت سردار ابراہیم خان اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ خان صاحب جب پنچ شہر میں جاتے تو سردار حبیب خان آف راولا کوٹ اور غازی ملت کو بلا کر ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے. اور پھر جب غازی ملت لندن سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے سروس الائی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل لگوایا. خان صاحب نے اس سدن ایجوکیشن کی بنیاد کوٹھی میر خان کے مقام سے رکھی اور وہاں 3 دن اس دور میں ہزاروں افراد اکٹھے ہوئے اور جلسہ ہوتا رہا اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا گیا. اور اس وقت ان کی پہلے غرض یہ تھی کہ سدن ایجوکیشن کانفرنس نہیں بلکہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی طرز پر مسلم ایجوکیشن کانفرنس کی تنظیم بنائی جائے. لیکن اس وقت چودھری نیاز احمد اور سردار محمد اکرم خان عباسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کی رجسٹریشن میں ڈوگرا رکاوٹیں ڈالے گا تو آپ پہلے اپنے قبیلے کے نام پر اس تنظیم کا آغاز کریں سدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد. اور پھر سدن ایجوکیشن کانفرنس نے بہت سارے لوگوں کی تعلیم و تربیت میں جہاں مدد کی. اور آج بھی خان صاحب کے نام پر جب سدن ایجوکیشن کانفرنس والوں نے راولا کوٹ میں خان صاحب ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا تو بعد میں اب جب میڈیکل کالج کی عمارت نہیں بنی تو وہی ڈونیٹ کیا سدن ایجوکیشن کانفرنس ہے, وہی ہمارے جہاں میڈیکل کالج چل رہا ہے. پھر مانگ کے مقام پر سدن ایجوکیشن کانفرنس نے بہت بڑا ایک ادارہ قائم کیا اور جب مانگ کیمپس کے لیے ضرورت پڑی تو وہ ڈونیٹ کیا گیا اور تھوڑی سی نامینل سی اماؤنٹ سدن ایجوکیشن کانفرنس کو دی گئی لیکن زیادہ تر رقم کو ڈونیٹ کر دی گئی. یہ بھی سدن ایجوکیشن کانفرنس اور خان صاحب کا وہ انمول سدن ایجوکیشن تحفہ اس قوم کے لیے جو آج بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. یہ تھے جناب سردار حبیب ایڈوکیٹ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں معذرت کے ساتھ پہلے بتانا بھول گیا تھا, آج کی اس خوبصورت تقریب کی صدارت میجر صدر صاحب فرما رہے ہیں اور آج کی اس تقریب کے مہمانان خصوصی. حاضرین محفل, جب بھی خان صاحب کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پلندری کا نام آتا ہے جب بھی, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی عزت کے باعث ہے. میں 2-3 چھوٹی باتیں کروں گا. جو سوچ ہوتی ہے نا وہ انسان کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے. انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, کوئی بھی انسان. آپ کو میں یہ اگزامپل دینا چاہوں گا کہ خان صاحب مالی طور پہ بہت امیر کبیر آدمی نہیں تھے, کوئی وسائل نہیں تھے, ایک پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق تھا. ان کی سوچ بڑی تھی اور اس سے بڑی سوچ کی کیا اگزامپل ہو سکتی ہے کہ ایک مٹھی جب اپنے لیے آٹا گوندو تو ایک مٹھی اپنے کنبے قبیلے کے لیے سائڈ پہ کر دو. کتنی چھوٹی سی بات تھی اور کتنا بڑا اس کا نتیجہ نکلا کہ آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. دنیا میں میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے. میں نے جو آخری نوکری کی میں 22 ملکوں کا ریپرزینٹیٹو تھا, کمپنی کا ہیڈ تھا, بینک کا. تو میں ٹریول کرتا تھا, اپنے لوگوں سے جا کے ملتا تھا. ویسے بھی انگلینڈ میں رہتا تھا, اپنے لوگوں کی یاد دل کشمیری ہے تو بہت زیادہ آتی تھی. تو اپنے لوگوں سے جہاں جاتا تھا, جس ملک میں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کشمیری بہت کم ہے, میں جا کے ملتا تھا. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, وہ کہتے تھے
کہ سر ایک خواہش ہے کہ کسی طرح زندگی میں کوئی ایک آدھ کام ایسا کر لیں کہ دنیا یاد رکھے. اور آج 1934 کی بنی ہوئی سدرن ایجوکیشنل کانفرنس، اگین آپ کی شاید نوٹس میں یہ بات نہ ہو، پرسوں اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک ایونٹ ہوا ہے راولا کوٹ میں، میجر مشتاق صاحب نے کیا، اور پوری دنیا سے کشمیریوں نے، پاکستانیوں نے اس میں پیسہ ڈالا ہے، دل کھول کے چندہ دیا ہے، اور ابھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی ٹیکنیکل کالج کی بنیاد رکھی گئی. بھرپور تالیاں میجر مشتاق صاحب کے لیے. اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا ٹائم دینا چاہوں گا ابھی یہاں پہ جو معزز مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو، کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ، اپنے لیے تو سب کرتے ہیں نا، اپنے لیے تو سب کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے تو سب کرتے ہیں، ہم نے اپنے کنبے قبیلے کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا ہے، پلندری کے لیے کچھ کرنا ہے. انشاءاللہ جس طرح خان صاحب نے اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ہے، ہم سب نے بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس کے بعد صدر پی ٹی آئی ضلع سنوتی جناب سردار شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم سابقہ چیئرمین آمد درآمد کمیشن جناب جنرل الطاف خان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب سابقہ اسپیکر اسمبلی، سابقہ وزیر سردار فاروق احمد خان صاحب، جو بار کے حضرات یہاں تشریف لائے، سیاسی زعما، آپ پنڈال میں تشریف فرما، سفید ریش بزرگ آج بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، السلام علیکم. موبائل پونچھ کرنل خان محمد خان صاحب، سر سید کشمیر کی یہ تقریب جب کبھی بھی منعقد ہوتی ہے 11 تاریخ کو، تو ہم اور آپ سارے حضرات یہاں شرکت فرماتے ہیں. میں صرف اتنی بات گزارش کروں گا کہ جب کسی اپنے اکابرین کے سلسلے میں ہم کوئی پروگرام منعقد کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، استصحاب کرنا چاہیے کہ ہم ان کی جدوجہد کو کس قدر آگے بڑھا سکے ہیں یا بڑھا رہے ہیں. ایک دوسری بات میں چونکہ جو گوش گزار کروں گا اپنے قائدین سے، وہ یہ ہے کہ شخصیات کی برسی کے دن جو آزاد کشمیر میں جہاں جہاں بنائی جاتی ہے وہاں چھٹی تو ہو جاتی ہے، اور کسی مرکز میں ہم ایک اجتماع تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا آج خان صاحب کے نام سے جو دن بنایا جا رہا ہے یہاں اس ڈسٹرکٹ میں، کیا کسی سکول میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے جہاں بچوں کو یہ بات بتائی جا سکے کہ خان صاحب کے کارنامہ نمایاں کیا تھے، ان کی جدوجہد کیا تھی؟ یا اسی طریقے سے جو ہمارے دیگر اکابرین تھے، میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی بات کروں گا، میں مجاہد اول سردار عبدالکریم خان صاحب کی بات کروں گا، کیا ان کے نیشنل ڈیز پہ ہمارے یہاں جو ادارے ہیں ان میں پروگرامات کر کے بچوں تک یہ بات منتقل کی جا سکتی ہے؟ میں اکابرین کا شکر گزار ہوں جو مہمان یہاں تشریف لائے، اور میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں. میں نے وقت زیادہ لے لیا، وفا رہنے. بہت شکریہ. اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے مرکزی رہنما جناب سردار فیصل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ایک ایسے شخص کا دن منا رہے ہیں کہ جس شخص کی جدوجہد کی وجہ سے آج یہ خطہ اور ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں آزادی کا سانس لے رہی ہیں. کرنل خان محمد خان صاحب جو چیچن کے اس پسماندہ ترین علاقے میں پیدا ہوئے اور ان کو بنیادی تعلیم کے لیے جب کہوٹہ جانا پڑا 1935 کے اندر، تو خان صاحب کو اس وقت شدید اس چیز کا احساس ہوا کہ میرا یہ علاقہ، میرے یہ لوگ، میرے یہ دوست، میرے بھائی شدید ترین مشکلات کے اندر ہیں. وہ پیدا کیا ہوا احساس 1935 کا
खान साहब को वो लीडर बना गया जो इस आजाद खिते का मौजूद बना। उस शदीद एहसास की वजह से खान साहब को, जो खान साहब के कारनामे थे तालीमी मैदान के अंदर, खान साहब को कश्मीर का सफीर कहा जाता है। और हम इसीलिए कहते हैं कि सियासत के मैदान में, सोशल सेक्टर के मैदान में, आवाम की खिदमत के मैदान में उस शख्स को होना चाहिए जिस शख्स ने तकलीफें बर्दाश्त की हों, जिस शख्स ने मसाइल का सामना किया हो, जिसको दुख का भी अंदाजा हो, जिसको तकलीफ का भी अंदाजा हो। वो छोटा सा एहसास खान साहब को यह सिखा गया कि मैंने अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है। तो चलते चलते खान साहब ने इस इदारे का क्याम गालिबन 1932 और 1935 के अंदर रखा, अंजुमन तालीमुल कुरान के हवाले से। जब नीयत साफ हो, मिशन लोगों की खिदमत हो, मिशन खिते के लिए काम करना हो, तो अल्लाह भी मदद करता है। वो मुट्ठीबा स्कीम जो दुनिया का अनोखा तजर्बा था, आज वो वजह बना कि आजाद कश्मीर के अंदर ये इदारा आजाद कश्मीर की एक पहचान बन चुका है। और हज़रत मौलाना यूसुफ साहब मरहूम जैसे बुजुर्ग आलिम दीन, हज़रत मौलाना सैयद यूसुफ साहब जैसे आलिम दीन आज इस इदारे से वाबस्ता हैं और हजारों के हिसाब से बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करके दुनिया का शोबे में जाकर वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। वो सदर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो खान साहब को 1935 के अंदर वो कोहटा जाते हुए जब तकलीफ का सामना हुआ तो उस इदारे की बुनियाद रखी गई। उस इदारे से गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, कर्नल मुंशा साहब जैसे लोग, सैकड़ों लोग याद हुए। और वो खान साहब का विजन था, वो खान साहब की सोच थी कि जिन्होंने सदर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखी और गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जैसे लीडर पैदा किए। और लीडर बनाने में भी कर्नल खान मोहम्मद खान साहब का हाथ था कि एक शख्स अपने सियासी मैदान के अंदर पीक के ऊपर मौजूद है, लेकिन उन्हें जब एहसास हुआ कि हमारी धरती का एक सपूत, हमारी धरती का एक बच्चा, हमारी धरती का एक गुनाह तालिब इल्म बाकायदा से तालीम हासिल करके आया, तो उन्होंने लोगों को जमा करके कहा कि लोगों, मैं अपनी जगह के ऊपर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को आपका लीडर बनाता हूँ। आज के बाद सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान आपका लीडर है। तो ये पुंछ के लोगों ने, बाग के लोगों ने शोर किया, रोए लोग कि खान साहब हमें छोड़कर न जाएं। तो खान साहब ने कहा नहीं, ये नौजवान आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, मैं इसकी सपोर्ट करूंगा और ये आपका मुस्तकबिल बनाएगा। तो कर्नल खान साहब ने उस एज के अंदर गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को लेकर, जो जवान आदमी था, इंतहाई शदीद सर्दी के मौसम में बर्फबारी के अंदर, पूरे सदोती के अंदर, पूरे बाग के अंदर, चप्पे चप्पे के अंदर, एक एक घर के अंदर जाकर उन्होंने कर्नल खान साहब ने गाजी मिलत का तारुफ करवाया। और जब लोगों में इंतहाई इसरार बढ़ा तो आज तो यहाँ पर कुर्सियों स्टेज लगे हुए हैं। उस दौर के अंदर नीचे बैठा जाया करता था। तो खान साहब ने लोगों को मैसेज देने के लिए गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के जूते उठाकर कहा कि ये पहने। मकसद ये था कि आज के बाद आपका लीडर गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान है। तो वो गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान इस आजाद खित्ते का बानी बना। आज मेरे कुछ दोस्त रावला कोर्ट में बैठकर उस तारीख को तोड़ने बुलंदने की बात करते हैं। मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि कैप्टन हुसैन खान शहीद, कर्नल खान मोहम्मद खान, कर्नल शेर अहमद, खान अहमद, इस खित्ते का एक एक बच्चा और एक एक बुजुर्ग वो तमाम कश्मीरियों का हीरो है, वो तमाम कश्मीरियों का लीडर है। लेकिन आप किसी एक शख्स को हीरो बनाने के लिए, किसी एक शख्स की तारीफ लिखने के लिए खुदा का वास्ता है, आपको उस तारीफ को न तोड़े। आप एक बात ये कही जाती है कि कैप्टन हुसैन खान शहीद जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत उन्होंने की तो उन्होंने अपनी पेंशन से अपने मवेशी बेचकर उनका असला खरीदा। तब तारीख ये कहती है
کہ کیپٹن حسین خان شہید جب گرفتار ہوئے، جب ان کے خلاف وارنٹ نکالے گئے تو کرنل خان محمد خان صاحب نے ان کو گرفتاری سے بچایا، گرفتاری سے روکا، اور کیپٹن حسین خان شہید کو انہوں نے پیسے دے کر یہاں سے پاکستان بھیجا کہ وہاں جا کر اسلحہ خرید کر رہے ہیں۔ وہ 2 راتیں یہاں پنڈری کے اندر رکے اور یہ دریا ان کو کون ہے کہ بزرگوں نے ان کو دریا پار کروایا۔ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹن حسین خان شہید وہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، بہت بڑی قربانیاں ان کی، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ مشترکہ کردار ہے۔ خان صاحب نے جہاں سے ان کو پیسے دے کر غالباً 7,000 تھا یا 10,000 تھا بھیجوایا کہ آپ تک اسلحہ خرید کر رہے ہیں، تو وہ کرنل خان محمد خان اس خطے کو آزاد کروانے کے لیے وہ پانی بنے۔ آج میں اس اسٹیج کی وساطت سے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر اور اس انڈیا کے اندر مودی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مودی سن لو، آزاد کشمیر کا یہ خطہ، یہ چھوٹا سا حصہ جس کو پرندری کہا جاتا ہے، 1832 سے لے کر آج تک تحریک کا آغاز یہیں سے ہوا اور ہمیشہ یہیں سے ہوگا، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ سب علی خان بندی خان کی اولاد، یہ قاضی ملت کی اولاد، یہ کرنل خان محمد خان کی اولاد، یہ خان احمد کی اولاد، یہ بزرگوں کی اولاد جب تک زندہ ہے تم اس خطے کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اس بزرگوں کی نسل سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال پہلے بغاوت کی، اور ہم باغی ہیں، باغی اس نظام کے خلاف ہیں، باغی ان ذہنیت کے خلاف ہیں جو عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، غریب کے لیے، محنت کے لیے، مزدور کے لیے تو نقصان دیتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، میرے بھائی یہاں پر سردار اعظم بھائی صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو عمران خان صاحب کی برسی جیسے میرے بھائی سردار شاہد صاحب نے کہا، ہر سکول کے اندر، ہر علاقے کے اندر جگہ جگہ پر بنائی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ اس کشمیر کو آزاد کروانے والا، اس کشمیر کو یہاں تک لانے والا وہ شخص کرنل خان محمد خان، وہ پورے آزاد کشمیر کے ساتھ تھا۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے آزاد کشمیر میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر ڈویژن کے اندر، ہر سطح کے اوپر خان صاحب کی پاسی بنائی جاتی، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، جب تک ہم اپنے بزرگوں کا، جب تک ہم اپنے شہداء کا، ہم اپنے مجاہدین کا، ہم اپنے غازیوں کا، ہم اپنے سینوں کا جب تک احترام نہیں کریں گے، ہم ان کو عزت نہیں دیں گے، ان کو کوئی عزت نہیں دے گا۔ اور ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، میری سٹی لیڈرشپ اسٹیج پر موجود ہے، یہ مت سمجھا جائے کہ پرندری کے لوگ، سدوتی کے لوگ، پونچھ کے لوگ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ یاد رکھو میری بات، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ خطہ ہے جس خطے نے قربانیاں دی اور وہ ہمیشہ دیتا رہے گا، اور جب وقت آیا تو یہیں سے وہ تحریک اٹھے گی، یہیں سے وہ روشنی کی کرن پھوٹے گی جو پورے کشمیر کو آزاد کروا کر ملے گی۔ میں آپ تمام نسلوں کے ساتھ شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت دوں گا، بہت شکریہ۔ اور دوسری اعلیٰ شخصیات کے لیے سماجی اور سیاسی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، اور میرے بھائیوں ساتھیوں جو سامنے بیٹھے ہیں، سب کو سلام۔ میں سب کا نام لوں گا تو کسی چند میرے دوستوں نے مہمان خصوصی کے لیے یا دوسرے علماء کرام کے لیے وقت دیا، میں بھی وہ وقت دے سکتا تھا، تو میں صرف مختصر بات کروں گا، اس لیے اس وقت کو بچاتے ہوئے میں اتنا بتاؤں گا کہ 2 سال ہو گئے یہ قبیلے نے، خان صاحب نے جو ان کی جو بڑی وراثت تھی، ایک سیاسی وراثت تھی، وہ بھی قبیلے کے ایک نوجوان کو دی۔ یہ جو سماجی اور تعلیمی وراثت تھی، یہ بھی اپنے بچوں کو یا اس اولاد میں نہیں دی، یہ بھی انہوں نے قبیلے کو دی۔ تو ہماری سدن ایجوکیشن کی جو تربیت ہے، ہمارا جو آئین ہے، جو خان صاحب نے اپنا ایک نصب و ذہن بنایا تھا، وہی چیزیں جو ان کے ساتھی جن کو انہوں نے وہ یہ تنظیم جب ہینڈ اوور کی، ان کی وفات کے بعد 1961 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 11 نومبر، اور 62 میں انہی کے کہنے پر یہ ترتیب آگے قبیلہ چلاتا ہے، کمیٹی بنتی ہے، وہ نظریات بناتی ہے، 10 سال لگتے ہیں، وہ اپنا ایک آئین ترتیب دے دیتے ہیں۔ اور آئین کیا ہے؟ وہ خان صاحب کے فرمودات پر مبنی ان کی سوچ کو ہم نے اپنے الفاظ میں لکھا۔
تو وہ جو پرانی ان کی شخصیت ہے اس پر تو بہت اچھے لوگوں نے اثر کر دیا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کی جو سسٹم تھا میں دیا ہوا جو تعلیم تھا ہماری کوشش اب بھی یہ ہے کہ جو ان کے بعد کی صدور بنے. میرا ان میں 54 نمبر ہے تو میں کچھ 2-3 پرانے جو صدور تھے ان کے ساتھ ہی نائب صدر کے طور پر بھی میں نے کام کیا. تو ہمارا جو گائیڈنس ہے وہ یہی شخصیت ہے جو نیچے سوئی ہوئی ہے. جب مجھے یہ ذمہ داری بنی تو ان کے مدار مبارک پر میں حاضر ہوا اور میرا یہ گمان ہے کہ یہاں جو ہم کام کر رہے ہیں ہم قبیلے کے آگے بھی ذمہ دار ہیں اور جو اس ایریے میں رہنے والے لوگ ہیں کیونکہ خان صاحب کی تعلیم وہ کوئی صدر قبیلے کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیم ان کی یہ ہے جیسے مسلم کانفرنس صدر انہوں نے نام رکھا تھا تو وہ ٹیکنیکل بیس پر یہ صدر ایجوکیشن بنی. لیکن تعلیم یہ ہے کہ بس ہم وظیفے دیتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ قوم لکھو, اس میں قوم نہیں لکھا ہوتا. ابھی میں نے اپنی 5 سالہ جو وہ لکھا ہے اپنی یہ پروگریس رپورٹ دی ہے ان 5 سالوں میں 40 لاکھ ہم نے وظیفہ دیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 80 سے زیادہ دوسرے قبائل کے لوگ ہیں. یہ بعد میں ہم جسٹ بعض دفعہ لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں یہ جدائی ہے. تو وہ خان صاحب کی تربیت یہ ہے کہ جو ہم فائنانس لیتے ہیں وہ صدروں سے لیتے ہیں لیکن جب اسے ہم خرچ کرتے ہیں بینیفیشری تو وہ صدر نہیں دیکھتے. ہم آگے جو بچے ہیں بچی ہے اگر ہم یتیم سے درخواست مانگ رہے ہیں یا نیڈی ہے یا اسکول کالج سے تو وہ ہم ڈیزرونگ پیپل ہم لکھتے ہیں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس اس پر ہم دیتے ہیں. تو یہ جو میں آپ کو فگر میں یہ بتا رہا ہوں. دوسرا انہی کی وہ تربیت تھی کہ ہم جو اپنی کارکردگی دکھا سکے. حبیب صاحب نے ماشاءاللہ ابھی ہماری سپریم کونسل بنی ہے. سودن ایجوکیشن کا بڑا جو ادارہ ہے تھنک ٹینک جسے کہتے ہیں وہ سپریم کونسل ہے. سپریم کونسل کے ماشاءاللہ ابھی جو چیئرمین بنے جنرل انور صاحب جس کے 12 سال چیئرمین رہے. ابھی جسٹس حمید صاحب ماشاءاللہ وہ چیئرمین ہیں اور حبیب صاحب جنرل سیکرٹری ہیں سپریم کونسل کے. تو ہماری نمائندگی بلندری میں بھی موجود ہے اور مجھے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ جو خان صاحب کی جو جگہ ہے ان کی قبر کو یہ دیکھیں گے اور ان کی قبر ہمارے لیے وہ ایک رہنمائی کا باعث ہے. تو ہمارا جو اس میں ورکنگ ہے ہم وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک قبیلے کے آگے ذمہ دار ہیں تو میں اس کو یہ دیتا ہوں قبیلے کے آگے نہیں. ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے دو ہی تو ہیں کہ ہم سرخروئی ملے اور جو ہائر آفٹر والی لائف ہے اس میں ہم خان صاحب کو بھی فیس کر سکیں. بھائی وراثت تو لوگ اولادوں کو دے دیں تو انہوں نے جو وراثت ہے وہ قبیلے میں تقسیم کر لی. تو سوشل ایجوکیشن کا معاملہ ہے یہ سمجھیں کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کر رہے ہیں. تو ایک تو منگ کی بلڈنگ کی بات کی منگ میں 70 کنال زمین وہ بڑی بلڈنگ تھی اس کی جو اسس کاسٹ لگی کہ یونیورسٹی جو کیمپس کے لیے ضرورت پڑی تو 8 کروڑ تھی. ہم نے 6 کروڑ یونیورسٹی کو عطیہ دیا. 2 کروڑ کی ہماری ایک دفتر کی ضروریات تھی تو وہ ہم نے دفتر کے لیے دی. وہ بھی گورنمنٹ نے دی یونیورسٹی نے نہیں دی. سردار نجیب نقی صاحب ایز اے فائنانس منسٹر اور سردار مسعود خان صاحب ایز اے چانسلر صدر چانسلر ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ اس کی قیمت لگائی. 6 کروڑ یونیورسٹی کو دے دیا 2 ہمیں دے دیا. پانی تو انہیں کے وہ نقشے قدم تو وہ ہم نے یونیورسٹی کیمپس دی اور یونیورسٹی کو صدروں کا نہیں ہے بلکہ وہ ہے عوام کے لیے. اس سے پہلے جب حبیب صاحب صدر تھے تو حبیب صاحب نے خان صاحب کے نام پر خان صاحب پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنایا. یہ ان کا جو صدارت ہے 78 سے لے کر 83 میں سودن ایجوکیشن کے صدر رہے. وہ انسٹیٹیوٹ بنایا بعد میں وہ گورنمنٹ میں چلے گئی. تو گورنمنٹ میں انہوں نے اس سے خان صاحب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو پولی ٹیکنیکل کالج بنا لیا. وہ پولی ٹیکنیکل کالج رام کوٹ بنا وہ چلتا رہا. پھر آگے اس میں ترقی ہوئی. ابھی کوئی 2012-13 یا جو بھی ایئر تھا جب میڈیکل کالج پونچھ میڈیکل کالج بنا ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو وہی جگہ وہی ہمارا جو
اور ساتھ کا نام زمین جو حبیب صاحب نے صدر ایجوکیشن کے نام پر لی تھی وہ میڈیکل کالج تو تھی، آپ کا میڈیکل کالج اس میں چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس صدر ایجوکیشن 87 سال 1934 سے آن ورڈ اگر دیکھیں 87 سال بنتے ہیں۔ خان صاحب نے تو ویسے فقیر آدمی تھے، تو جو چند ایک ہم انہیں عہدہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ اردو کو عزت دیتے ہیں تو کچھ اردو سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو ایک تو یہاں منشن ہوا جب وہ فوج میں تھے تو ان کا جو عہدہ تھا وہ بھی اس کو عزت مل گئی خان صاحب کی وجہ سے۔ پولیس میں آئے تو پولیس میں بھی انہوں نے آپ دیکھیں تو مجھے بتایا گیا کہ لوگ جاتے ہیں اپنا کیس لے کر، بڑا تگڑا وکیل لے کر، ان کے پاس جب کیس آتا تھا دونوں پارٹیوں کو بلا کر تو ادھر صلاح کر کے واپس بھیجتے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ بڑا آدمی ہو تو اس کے لیے عہدہ کوئی جگہ نہیں ہوتی، اپائنٹمنٹ کوئی نہیں ہوتی، وہ بڑا کام کرتا ہے۔ تو ادھر بھی اگر دو پارٹیاں مخالف ایک دوسرے کو وہ سزا دلانے کے لیے آئی تو انہوں نے سزا کے لیے کیس نہیں بنایا، انہوں نے صلح کے لیے بھائی بنا کر واپس بھیج دیا۔ تو صدر ایجوکیشن کا ایک جو چیز ہمیں فیل ہوئی تھی چونکہ وہ جو وہ میڈیکل کالج بن گیا، یونیورسٹی کیمپس بن گیا، تو ہمارے پاس آفس نہیں تھا، ایک ہمیں آفس چاہیے تھا، پھر ہم نے کہا آفس نہیں بنانا، یہاں ایک صدر ایجوکیشن کا خان صاحب کے نام پر خان صاحب ایجوکیشنل کمپلیکس، اس کی ہم نے 7 نومبر چند دن پہلے ہے، بلکہ مجھے سجیسٹ کیا گیا تھا کہ 11 نومبر برسی ہے تو 11 نومبر کو اس کا رکھیں، تو میں نے کہا 11 نومبر ایک تو برسی ہے تو جس میں وہ برسی مناتے ہیں وہاں جائیں گے۔ تو دوسرا یہ ہمارے بہت سارے جو گورنمنٹ کے لوگ سروس میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا چھٹی والے دن رکھیں، تو 7 نومبر چھٹی والا دن تھا، اتوار تھا، وہاں ہم نے اس کا افتتاح کیا، اس کا کام کا آغاز کیا دعائے خیر کی۔ تو سادگی سے ہمارا پروگرام ہوا اور اس میں ہمارے پاس جو ابھی تک آ چکے ہیں لوگوں کے لیے بیچ میں ڈونیشن وہ تقریباً کوئی 1.5 کروڑ وہ بنتا ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں ابھی جو ایک ہمارے میرے بھائی نے کہا کہ سارے قبیلے نے دیا یا باقی لوگوں نے دیا، فی الحال کچھ کسی نے نہیں دیا۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں، اس میں جو صدر قبیلے کے لوگ ہیں امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں اور کینیڈا میں بھی لوگ ہیں، ہماری وہ تنظیم ادھر بھی بنائی ہوئی ہے، ہماری خواتین کا گروپ ہے، ہمارا سپریم کونسل ہے جیسے میں نے بتایا جسٹس حمید صاحب اس کے چیئرمین ہے، وومن ونگ ہے ہمارا، میڈم ایک رخسانہ ہے وہ چیئر پرسن ہے، اور میرا آگے جو پلان ہے جس طرح کسی نے کہا کہ وہ بچوں تک نہیں بات پہنچتی، تو ہمارے آپ جو آدمی کسی کام کا قابل ہوتا ہے وہ 60 کراس کر لیتا ہے۔ تو میں نے چھوٹی سی صدر ایجوکیشن کی پرانی ہسٹری لکھنے کی کوشش کی کہ 1934 سے کیسے کیسے چلی، تو مجھے بندہ نہیں مل رہا تھا جو مجھے انفارمیشن تھی، تو وہاں بھی مجھے احساس ہوا۔ تو ابھی ایک جیسے میں نے کہا وومن ونگ ہے، سپریم کونسل ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی سیکرٹری ریٹائر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی MLA رہا، کوئی وزیر رہا، کوئی صدور ہے، 3 صدور ہمارے رہے، ان تینوں کو بھی ان میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ابھی ایک نوجوانوں کا میں ونگ بناؤں گا، ایک نوجوان صدر ہوگا، اور وہ بھی جہاں سپریم کونسل کا چیئرمین بیٹھے گا، جہاں وومن ونگ کی چیئر پرسن ہوگی وہاں نوجوانوں کا بھی ہوگا، تاکہ ہم نوجوانوں میں بھی مقبول ہوں، وہ ہماری باتیں سنیں، یہ باتیں ہم تک نہ رہیں۔ تو یہ والا جو کمپلیکس ہم نے شروع کیا اس کی ایسٹیمیٹ بنا ہے 11 کروڑ، تو ہمارے پاس 1.5 کروڑ جو ہے اس میں 75 لاکھ ہمیں امریکہ سے ایک فاروق خان ہے وہ رحمنے کے وہ دیتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ بھی لوگوں نے دیے، تو 1.5 کروڑ ہمیں یہ بن چکا ہے۔ 2 کروڑ جو ہمیں منگ سے ملا تھا کہ آفس بنائیں وہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے 8 کروڑ ابھی بھی شارٹ ہے ہمارا، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک ہم بات پہنچائیں گے۔ تو اللہ درجات بلند کرے خان صاحب کے، ہم ان کے وارث ہیں اور یہ وراثت انہوں نے دی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی فیملی سے میں خصوصاً انہیں مبارکباد، ان کا شکریہ کہ آپ کی چیز خان صاحب نے ہمیں دے دی۔ تو ہم نے ان کے نظریہ پر یہ چلا رہے ہیں، اور جس جگہ میں کسی صدر سے ملتا ہوں، وزیر اعظم سے ملتا ہوں، صدر سے ملوں تو شاید وہ اتنا اور کرے، لیکن راجہ فاروق اعظم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے دید کی، اور بھی ابھی دیادی صاحب آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، اور رسول سلطان آئے ہوئے ہیں، آپ سے توقعات ہیں۔ تو خان صاحب کا مقصد اپنا قبیلے کی بات نہیں تھی، جب اپنی اولاد کو بھی نہیں دی تھی تو پھر قبیلے کے ذمہ داری دی ہے کہ ہم قبیلے سے
रिसोर्सेज लेते हैं, तो जब उसकी चीज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनती है वो सबके लिए, मेडिकल कॉलेज है सबके लिए, वो हम एक जो इदारा हम बना रहे हैं, उसमें पहले हम ऑफिस करेंगे, फिर वो एजुकेशनल खान साहब एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, उसमें भी जो चीज बनेगी वो सबके लिए होगी। बहुत शुक्रिया मैं मनु का और जो मेजबान है यहाँ के और ये कबीले के लोग, उस कबीले का भी शुक्रिया, जो आप लोग सुन रहे हैं आपका शुक्रिया, वो हमारा देखना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर जनाब मेजर रिटायर्ड सरदार मुश्ताक साहब का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ, और मैं इंतहाई ममनून हूँ मेंबर बार काउंसिल सरदार महमूद एडवोकेट साहब का, सरदार मसूद नजीम एडवोकेट साहब का, जनाब तनवीर अहमद कुरैशी एडवोकेट साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब सरदार अनीस वसन साहब का, कि इन्होंने अपना वक्त मेहमानान गिरामी के लिए छोड़ा, क्योंकि वक्त की किल्लत है। तो मैं अब उस शख्सियत को दावत खिताब देता हूँ जो बाबाई पुंछ, जिनके वालिद मोहतरम बाबाई पुंछ के इंतहाई मुखलस साथी थे, दारुल उलूम की बुनियाद रखने वाले गाजी कश्मीर सरदार फरोज अली खान के सुपूत, साबिक चेयरमैन मुआइना आमद कमीशन जनाब सरदार इल्ताफ साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हज़रत मौलाना सैयद यूसुफ साहब, डॉक्टर नजीब नकी साहब और बहुत सारे लोग जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सबकी बात, लेकिन चूँकि वक़्त कम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम वक़्त रह गया और 4-5 बजे तो मगरिब की आज़ान हो जाती है। हम अक्सर लोगों से बात होती रहती है, मुलाकातें भी होती हैं, तकरीरें भी होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी अपना वक़्त किसी को की खिदमत में पेश करूं, और वो मैं सरदार अतीक अहमद खान साहब को खिदमत में पेश करता हूं, जो मेहमान खुसूसी हैं और यहाँ तकलीफ करके तशरीफ लाए। रास्ते की भी बड़ी तकलीफ थी, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनकी खिदमत में ये अपना वक़्त भी पेश करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। आज की इस तकरीब को ऑर्गेनाइज करने में पूरी जद्दोजहद करने पर जनाब सरदार कयूम साहब मरहूम जो खान साहब के छोटे भाई थे, उनके सपूत सरदार जहांगीर साहब को भी राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात एक करके इस तकरीब को कामयाब करने में अपना किरदार अदा किया। कोशिश करेंगे, हम कोई दूसरों को पद इंसार करने के ज्यादा कायल नहीं है। मैं समझता हूँ इनफरादी तौर पर कोई आदमी अपनी इसलाह कर ले, मैं अपनी इसलाह कर लूँ, मैं अपने इसलाह की तारीख पढ़ूँ, मैं उनकी खदमात देखूँ, मैं उनके असलूब देखूँ, मैं उनके तौर तरीके देखूँ, मैं उनको अपनाने की कोशिश करूँ, मैं उनको अगर अपनाऊँ तो यकीनन इसके असरात मरतब होंगे। अदरवाइज लोग किसको रोल मॉडल, आज के बच्चे किसको रोल मॉडल समझेंगे। और बिलखसूस पुंछ वालों, यहाँ बड़ी बेइज्जती है और ये बात दुरुस्त नहीं है। ये अल्लाह की वो सरजमीन है जहाँ 5000 इंसानों के सर काश्त हुए हैं। आज ही के दिन मैं नहीं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों इस बात को जो है एक दिन ऊपर नीचे नहीं किया जाता है। आज रावला कोट के मुकाम पर भी कैप्टन हुसैन शहीद की जो है वो बरसी है। कैप्टन हुसैन शहीद बहुत बहुत बड़े आदमी, बहुत मामला फहम इंसान थे और उनकी ग्रां कदर खदमात है, और उन समेत इस पुंछ की सारी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले, क्योंकि यहाँ शोधा की ज्यादा तादाद है। इन लोगों ने इस खित्ते की आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां पेश की है। और हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं कि लोगों ने 100 तरह की सैकड़ों ख्वाहिशात जो है वो पार रखी है, और एक एक करके सारी ख्वाहिशात पर लोग जिंदा रहने के लिए जो है उसका उनका समझौता कर जाते हैं। लेकिन एक अटल ख्वाहिश है जिस पर कतई तौर पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, वो जिंदा रहने की ख्वाहिश है। कोई आदमी दोनों बाजू से महरूम है, दोनों टांगों से महरूम है, दोनों आंखों से महरूम है, फिर भी उसको जिंदा रहने की इतनी ख्वाहिश है जितनी मुझे आपका है। और आप अंदाजा करें कि वो लोग जो वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए शोधा के मरतबे के लिए कहा गया है कि वो जिंदा है, खुराक खाते हैं। तुम नहीं जानते हो, मैं सारे शोधा को उनके अरवा के कदमों में खून निछावर करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सरदार रज़ाक साहब जिन्होंने कश्मीर खान साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। हम इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। नमाज क्योंकि 2 बजे होगी और 1:50 के
کے اوپر ہم پروگرام کو ختم کریں گے. آپ کو ہم آپ کی گزارش ہے کہ جمی سے بیٹھیں. اس کے بعد میں ایک انتہائی شکر گزار ہوں جناب کرنل اورنگزیب صاحب کا، وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے. میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں مرکزی صدر یوتھ ونگ آزاد کشمیر سردار یاسر منشا خان صاحب کا کہ انہوں نے اپنا وقت سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جناب شاہ غلام قادر صاحب کے لیے چھوڑا. میں انتہائی مشکور ہوں صدر مسلم کانفرنس ضلع صدرتی سردار عبدالدار صاحب، انہوں نے اپنا وقت قائد کشمیر جناب سردار عتیق صاحب کے لیے چھوڑا. تو اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینا چل رہا ہوں، میں سب سے پہلے انہیں نائب صدارت کا عہدہ رفاق المدارس کا ملنے کے اوپر قائدین صدرتی کی جانب سے انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں. میری مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب کے افکار کے امیر حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر، ان سے گزارش ہے کہ وہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نائب صدر وفاق المدارس پاکستان جناب حضرت مولانا سعید یوسف صاحب. وقت زیادہ لگے گا اور اذان بھی ہو چکی ہے. ہمارے ہاں نماز 1:45 ہوتی ہے، لیکن آج کی اس تقریب کے حوالے سے 15 منٹ ہم نے زیادہ کر دیے تاکہ 2 بجے نماز ہوگی. ہمارے ہاں آج درس قرآن ہوتا ہے تو وہ درس قرآن مؤخر کیا گیا تاکہ یہ جو اکابر ہیں ان کی باتیں سنی جائیں. خان صاحب کی زندگی پر یہاں بڑی سیر حسن بحث ہوئی ہے. خان صاحب کی زندگی کے لیے اگر میں اتنی بات کہوں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی قابل ذکر کردار ادا کرتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد، انتقال کے بعد بھی اتنے باکمال ہوتے ہیں کہ ان کے کردار کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ مختلف الخیال ہونے کے باوجود، مختلف جماعتوں میں ہونے کے باوجود وہ ایک سینٹرل پوائنٹ بن جاتے ہیں اور لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جماعتوں، علاقوں، برادریوں سے ہٹ کر سارے جمع ہو کر انہیں اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ہمارے ان مہربانوں میں سے ہیں. ایک طرف انہوں نے 1935 میں اس مسجد کی بنیاد رکھی اور جس طرح کہا گیا کہ مٹھی آٹا اسکیم کے تحت اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن پرندری، اس کی بنیاد ان کے رفیق خاص سردار منشی فیروز علی خان صاحب نے رکھی. اور ان دونوں اکابر نے یہ امانت ہمارے والد گرامی کے سپرد کی، اور آج ہم پورے اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے مسجد حوالے کی. آج ریاست کی پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نمازیوں والی مسجد جامعہ دارالعلوم بلندری کی یہ مسجد آپ کو سامنے نظر آئے گی، جہاں تعلیم بھی ہو رہی ہے، جہاں تربیت بھی ہو رہی ہے. اور صبح کے وقت آپ کبھی فجر کے پہلے آئیں تو یہاں تہجد گزاروں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب یقینی طور پر ان کی روح کو جا رہا ہوتا. اور دوسری طرف منشی فیروز علی صاحب نے اس بنیاد رکھنے میں حضرت والدی المکرم رحمہ اللہ تعالی کا انتخاب کیا. ان دونوں اکابر نے جو ذمہ داری، جو امانت ہمارے سپرد کی تھی، آج تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کا سب سے بڑا ادارہ آج پوری دنیا کے اندر اس خوشبو کو پھیلا رہا ہے، اور یہ خوشبو پھیلتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. اور ہم ان اکابر کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے جن اکابر کی محبتوں کی وجہ سے یہ خیر کا چشمہ پھوٹا. اور دوسری طرف سوتن ایجوکیشنل کانفرنس تھا جس کی تفسیر ہمارے محترم میجر مشتاق صاحب نے تفصیلاً ذکر کر دی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر اس کو ایک نئی جہت دی، ایک نیا پروجیکٹ سامنے لایا. میں ان کو اس کار خیر کے اندر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آنے والا ہے کہ اس ریاست کے لوگ پوری بیداری کے ساتھ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب پوری کشمیر آزاد ہوگی، اور کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں کا پیر، یہاں کا وزیر، یہاں کا فقیر سارے ایک پیج پر جمع ہیں. پوری ریاست کا ہر فرد کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی وحدت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر وہ اپنا کردار ادا پہلے بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. وہ کسی تقسیم کو، وہ کسی اور ایجنڈے کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ. اس لیے میرے قابل احترام دوستوں،
इन अकाबिर की ज़िंदगियों में जो ज़िंदगी हमें नज़र आई, हज़रत वालिद मुकर्रम क्योंकि खान साहब के बहुत करीब दोस्तों में से थे, वो फरमाया करते थे कि खान साहब बहुत आबिद आदमी थे, बहुत आबिद आदमी थे, तहज्जुद गुजार थे। आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जब हम आए तो एक आबिद शख्स की ज़िंदगी को अगर खराज तहसीन पेश करें तो हम फ़र्ज नमाज भी पढ़ने वाले ना हों, उनकी ज़िंदगी के इस खैर के काम को लेने वाले ना हों, तो फिर हमारा कहना फिर ज़बानी हुआ ना। खान साहब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अहम चीज़ कि जो अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उनके अंदर तवाज़ो थी, उनके अंदर हिलम था, उनके अंदर बुर्दबारी थी। लिहाजा ये हिलम तवाज़ो ये वो सिफात हैं जो शख्स इख्तियार करता है अल्लाह उससे बुलंदियां अता करता है। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंदियां अता करता है। हम इन खसाइल को लेकर अगर आज इस बज़म से जाते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी ये बज़म कामयाब होगी। मैं इतनी बात भी करना इससे गुस्ताखी समझता था, लेकिन मैं मेज़बान होने की हैसियत से इन तमाम अकाबिर और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तकरीब में तशरीफ लाए, क्योंकि आज एक और प्रोग्राम एक मस्जिद का इफ्तिताह का है और वहाँ से पहले से हम जो है वो उन्होंने कहा हुआ था, तो लिहाजा एक तरफ नमाज का वक़्त, दूसरी तरफ वो प्रोग्राम का वक़्त, उसके दरमियान हम फंसे हुए हैं। तो मैं बकिया वक़्त अपने मेहरबानों के सुपुर्द करता हूँ और यही कहूँगा ये वो लोग हैं जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी है, ये वो लोग हैं जिनका तज़किरा किया गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वाक़िल्लाह। और शुक्रिया। अभी तक 2-3 कर रहते हैं, मैं अभी तामीर और तरक्की की अलामत कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर नजीब नकी खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने हालात का इज़हार फरमाए। बाबा पहुँच करना खान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सारे मेहमान गिरामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये रास्ता भी आज़ाद वतन का बंद था, बड़ा लंबा सफ़र और मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना वक्त भी मैं इन दो हज़रात के सुपुर्द करता हूँ। शुक्रिया। बाबा पूछ कर्नल खान मोहम्मद खान साहब के हवाले से बहुत शहर हासिल गुफ्तगू है। तमाम जो मुकर्रिरीन आए उनकी खूबियाँ बयान करते हुए आगे बढ़ते चले गए। मैं सबसे पहले तो जो मुंतज़मीन है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर साल इस बरसी का एहतमाम करके लोगों को इकट्ठा करने होने का मौका देते हैं और खान साहब के अफकार और उनके किरदार से लोगों को आगाह करते रहते हैं। मैं इसके साथ साथ इस बात पे भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खान साहब की बरसी के मौके पर किसी एक सियासी जमात के लोग नहीं होते, बल्कि तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ नजरियात रखने के बावजूद भी इस मौके पर इकट्ठे होते हैं और खान साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये आज़ाद कश्मीर की सियासत का एक हुस्न है जो पाकिस्तान में आज नापैद हो चुका है। ये हमारा हुस्न है आज़ाद कश्मीर की सियासत कि यहाँ पे खिलाफात अपनी जगह रखते हैं, लेकिन जो हमारे अकाबरीन हैं उनके हवाले से जब भी तकलीफ हो तमाम सियासी अकाबरीन जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ पे अपने अपने कहीं कोशिश करते हैं कि उनके हवाले से अपनी गुफ्तगू करें। खान साहब के हवाले से जब गुफ्तगू यहाँ हुई, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि उनकी 2-3 सिमतें थी जिंदगी में। एक कि उन्होंने सियासत में उस वक्त असेंबली को प्रजा सभा कहा जाता था, महाराजा के दौर में प्रजा सभा कहा जाता था। वो एक गैलेक्सी कमीशन पे बना था, उसके बाद ये प्रजा सभा बना था। उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए कि उसका रिकॉर्ड सारा का सारा श्रीनगर में उनके पास होगा, हमारे पास नहीं है। लेकिन कोई एहतमाम जरूर करना चाहिए कि खान साहब की और सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी साहब, वो लोग जो वहाँ पे इस इलाके की नुमाइंदगी करते रहे,
تو انہوں نے کیا کچھ فرمایا تھا، کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، اس کا ریکارڈ بھی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ میں سے جس کے پاس بھی یہ کوئی وسیلہ ہو سکتا ہے اس پہ آپ بھی کوشش کریں. ہم بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے تاکہ وہ ریکارڈ بھی سامنے آ سکے، تاکہ اس کو بھی شائع کیا جا سکے، لوگوں کو پتہ ہو سکے کہ انہوں نے اس زمانے میں مہاراجہ کے دور میں کچھ کہنا کوئی آسان بات نہیں تھی. مہاراجہ کے دور میں تو سانس لینا بھی مشکل اور خاص طور پر مسلمانوں کو. اس لیے انہوں نے جو کچھ خدمات اسمبلی کے ممبر کے طور پر انہوں نے دی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے تحقیق ہونی چاہیے. دوسری بات کسی نے یہاں بڑی خوبصورت کہی کہ جہاں تو کوئی کسی کو کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب نے یہ بڑا تاریخ ساز فیصلہ کیا تھا جب انہوں نے کہا، جب وہ بلا مقابلہ جیت رہے تھے راجیہ سبھا کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج ایک نوجوان پڑھ کے آیا غازی صدر محمد ابراہیم خان، اور ان کو میں اپنی جگہ آپ کا نمائندہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ووٹ دیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سیاسی تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں، اور یہ مثال جو ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے ٹیلنٹ کو آگے کیا. انہوں نے ٹیلنٹ کو آگے کیا. انہوں نے کہا میری عمر ہو گئی ہے، اب ہم ان کو آگے کرتے ہیں تاکہ یہ قوم کی خدمت کر سکیں. یہ ایک بڑی بات تھی. یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. یہاں تو ہر بات میں مجھ سے میں ہر کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے اگر کوئی چیز پوری نہیں ہو سکتی تو جو میں اپنے بیٹے کے حوالے کروں. یہاں پہ بیٹے کے حوالے کرنے کی بجائے ایک ٹیلنٹڈ نوجوان کے حوالے کیا گیا جو کہ بانی صدر آزاد کشمیر کے ہوتے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، خان صاحب نے جس جدوجہد کے ساتھ اس علاقے میں سماجی خدمات انجام دی، جس کی مثال یہاں مولانا سعید یوسف صاحب نے بھی دی اور باقی اکابرین نے بھی دی، وہ ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کی اس خطے کی آزادی کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، اور آپ یہاں پہ چپے چپے میں شہداء کی مزاریں موجود ہیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں. آج مقبوضہ کشمیر میں بھی شہداء کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. آج ہندوستان کی فوج مقبوضہ کشمیر میں شہداء کے قبرستان میں سید علی گیلانی صاحب کو دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ صبح فجر سے بھی پہلے ان کے گھر سے ان کی لاش کو چھین کر ان کے گھر کے سامنے ایک باغ میں دفن کر دیا. تو آپ لوگوں نے جو قربانیاں دی، اس پنچ کے غیور عوام نے جو قربانیاں دی اس آزادی کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، شاید سردار عتیق صاحب بھی اس پہ گفتگو فرمائیں، کہ آج ایک دور سے کان میں سیدھے آ کر ہمیں کوئی نہیں کہتا، لیکن دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے میرے تشخص پہ حملہ ہونے کی تیاری ہے. یہ یاد رکھنا، اگر آج اسی جذبے کے ساتھ ہم کھڑے نہ ہوئے تو ریاست کی تقسیم پر مہر سب کر دی جائے گی، جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. اس لیے کہ خان صاحب ہو، غازی ملت ہو، مجاہد اول ہو، یا کوئی اور اکابر ہو، جس مقصد کے لیے ہمیں انہوں نے آزادی کی نعمت دی تھی، ہم اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. تو چاہے کوئی بھی ہمیں آگے کوئی سبز باغ دکھاتا رہے، ہم آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے. ہم آزاد کشمیر کو کسی صورت سنتے ہیں، تجویزیں ہیں کہ کبھی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، کبھی آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہی جانے مقصد کیا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں نسل در نسل دیتے آئے ہیں. کشمیریوں کی قربانیاں جو ہیں اس کا ریوارڈ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا تشخص ہی کریں. ہمارا ریوارڈ یہ ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی طرف نظر دوڑائیں، اس کو آزاد کریں. ہم پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ
قربان کر دیں گے اور خان صاحب کے فرمودات کے مطابق تمام کچھ آزاد چیزیں پاکستان کے لیے قربان کر دیں گے. لیکن پہلے اس طرف توجہ کریں, ادھر ہم پہ چڑھائی نہ کریں, ادھر توجہ کریں. ادھر توجہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں اسی کے ساتھ آپ سے جانا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں معروف قانوندان جناب سردار علیم صاحب کا کہ انہوں نے اپنا وقت قائد کشمیر کے لیے چھوڑا. میں شکر گزار ہوں جناب سابق ایڈمنسٹریٹر رضیہ جناب چودھری شوکت صاحب, سردار اعجاز صاحب, ہیڈ ماسٹر خالد نسیم صاحب کہ انہوں نے اپنا وقت مہمان خصوصی کے لیے چھوڑا. بات بغیر انتظار کی گھڑیاں ختم. قائد کشمیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد کشمیر سابق وزیر اعظم. میں منتظمین کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ریاست جموں و کشمیر کے عظیم سپوت کرنل خان محمد خان صاحب ان کی عرصی کا اہتمام کیا. ہر سال کیا جاتا ہے لیکن بہت بھرپور اہتمام کیا اور اس موقع پر ہمیں بھی یاد رکھا. میں کوئی زیادہ لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے, وقت کم ہے اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر کچھ باتیں شخصیت کے متعلق ہیں, کچھ باتیں شخصیت کے کارہائے نمایاں کے متعلق ہیں, کچھ شخصیت موجودہ حالات کے, کچھ باتیں موجودہ حالات سے تعلق رکھتی ہیں. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جب آپ نوجوانوں کو شاید اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کو نہیں ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ پونچھ الگ سے ایک ریاست تھی. ریاست جموں اور کشمیر کے اندر پونچھ ایک مستقل ریاست تھی. یہ آپ راولپنڈی صدر میں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں پونچھ ہاؤس, پونچھ روڈ, یہ مہاراجہ پونچھ کا ایک الگ سے ایک بڑی جاندار اینٹیٹی تھی سارے متحدہ ہندوستان کے اندر اور کشمیر کے اندر بھی. اور اس علاقے کے اندر خان صاحب نے بہت مشکل وقت میں اس قوم کی نمائندگی کی. سردار علیم صاحب نے شروع میں گائیڈ لائن بھیجا کی, اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے رہنمائی کے طور پر بتائی کہ خان صاحب نے کام اقدامات کیے. وقت چونکہ کم تھا, سردار الطاف صاحب نے, سردار خالد وزیر صاحب نے, ڈاکٹر نجیب صاحب نے, ان دوستوں نے اور بہت سارے ساتھیوں نے وقت چھوڑ دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ سارے لوگ بات کرتے, نماز کا وقت بھی قریب ہے. ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں کلندری میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے ہمراہ ایک دو فنکشن اٹینڈ کیے ہیں برسی کے, اور اس میں غازی ملت سے براہ راست یہ بات سنی ہے کہ خان صاحب مجھے ہاتھ پکڑ کر باغ میں, راولہ کوٹ میں اور ان علاقوں میں چلا پھرا کے لے گئے اور میرا ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور میرا جانشین ہے. یہ بات غازی ملت نے یہاں میری موجودگی میں. خان صاحب کی خدمات اتنی نہیں ہے, البتہ اس میں جو حکمت ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو مسئلہ آپ آسانی سے کہہ دیں کہ ایک ہاتھ ہاٹا اردو سے مانگا اور صدر ایجوکیشن کانفرنس قائم کی. آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس میں عورتوں کی پارٹیسپیشن کو کس طرح انہوں نے یقینی بنایا. یہ کام مردوں سے بھی کہہ سکتے تھے جلسے میں, انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے عورتوں کو براہ راست مخاطب کیا کہ جب آٹا ڈھونڈے تو ایک ہاتھ آٹا جو نکال کے رکھیں وہ کسی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کام آئے یا سوشل ایجوکیشن کانفرنس کے لیے کام آئے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام آئے. اسی طرح انہوں نے نشہ پانی چھڑانے کی بات تھی تو نسوار کو انہوں نے توجہ دی. پھر آپ ان کے جو مذہبی اور روحانی پہلو ہے مختصر سا سردار علیم صاحب نے ذکر کیا, کچھ سردار مرشد صاحب نے ذکر کیا, کچھ باتوں کا شیخ الحدیث نے ذکر کیا کہ مذہبی پہلو یہ تھا کہ اس کلندری میں میں نے پرانے لوگوں سے سنا ہے اور ابھی بھی کئی لوگ زندہ ہیں کہ خان صاحب صبح سویرے اٹھ کے مسجد میں, مدرسے میں, بازار میں, گھروں میں لوگوں کو سختی کے ساتھ نماز کے وقت لا کر کے اٹھاتے تھے اور اپنے لوگوں کو بیٹھتے تھے اٹھو نماز کے لیے چلو. ڈاکٹر صاحب چونکہ نماز روزے کے معاملے میں تھوڑے سے بخیل ہیں اس لیے وہ اس پہلو کا ذکر نہیں کرتے, لیکن باقی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ مہربانی کریں. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ ذرا غور کیجئے کہ پھر سردار علیم صاحب نے راولہ کوٹ کی زیارت کا ذکر کیا. اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے ان کی زندگی کا, ان کی روحانی زندگی کس پیر خانے کے ساتھ منسوب تھی, کسی ایک شخص سے اس کا ذکر نہیں کیا. میں میجر مشتاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال ایک چھوٹا سا لیفلیٹ, ایک چھوٹا سا پمفلٹ 2-3 صفحے کا جسے 2-4 منٹ میں آدمی پڑھ لے, وہ 2-4-500-1000 بنا کے اس طرح انویلپوں میں تقسیم کیا کریں تاکہ لوگوں کو کچھ سیدھا جستہ باتوں کا علم ہو.
اس لیے کہ لوگوں کو باتوں کا علم نہیں ہے. بس یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا پیر خانہ اور مجاہد اول سردار محمد ابن ایوب خان کا پیر خانہ ایک تھا. کاکا جی ہاؤس جسے کہتے ہیں, جفرا شریف جسے کہتے ہیں, وہ پیر خانہ تھا. اور پھر نہ صرف وہاں ان کا بلکہ کرنل صدق صاحب, کیپٹن خان صاحب ننگ والے خانہ بنگ, اپنے میجر مہتاب صاحب, سردار سید حسن خان صاحب, ان تمام لوگوں کا مستقل پیر خانہ جو میرے علم کے مطابق, میری معلومات کے مطابق ہے, وہ کاکا جی ہاؤس ہے. اور اس کاکا جی ہاؤس میں آج بھی خان صاحب, خان محمد خان صاحب محترم اللہ کے درجے بلند کریں, ان کی لائی ہوئی ایک جیپ 40s کا ماڈل ہے, کوئی 44 کا 42 کا ماڈل ہے, وہ وہاں پر آج بھی کھڑی ہے, ٹھیک حالت میں کھڑی ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, اور میں دیکھتا رہا سنتا رہا کہ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس طرح بے شمار باتیں اور ہیں. اور پھر جو بادشاہ غالب صاحب نے کہی کہ ان کا اور سردار فتح محمد تریلوی, ان کا جو ریکارڈ ہے اسمبلی کے اندر کہ انہوں نے کس طرح, یہ بھی لوگوں کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات. ظاہر ہے انہوں نے سر پہ اٹھا کے ڈانگ نہیں مارنی تھی, انہوں نے حکمت سے بات کی ہوگی, انہوں نے طریقے سے بات کی ہوگی. جب فوجی دربار میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز چاہیے, تو انہوں نے اپنا ذاتی مسئلہ بیان کرنے کے بجائے انہوں نے پریفر کیا اس بات کو کہ یہاں کے لیے ڈاکخانہ مانگ لیں. کیڈٹ کارڈ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہوگا, لیکن اپنے لوگوں کی فوجی تربیت کی بات خان صاحب نے کی. یعنی یہ ساری باتوں کی بنیادیں وہ رکھ کر چلے گئے, جنہیں ہم رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے آہستہ بڑھانا چاہتے ہیں. اور میں شکر گزار بھی ہوں, گلہ نہیں کرتا, لیکن میں شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے 10 سال بعد ہمیں یاد کیا. ایسے ہوا کہ ایک انگریز کسی علاقے سے گزر رہا تھا, اس سے پہلے محرم کے جلوس ہی دیکھے تھے. اس کو پہلی بار اتفاق کو محرم کا جلوس دیکھنے گا. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنے دکھ رنج کا اظہار کر رہے ہیں ایک واقعے پر. اس نے کہا کون سا واقعہ ہے؟ اس نے کہا کربلا میں ایک واقعہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ کب ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1400-1500 سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اتنا دیر سے ملی ہے, کافی وقت گزر گیا, ان کو اتنا نہیں مل سکی ہے, کیا بات ہے؟ تو میں سوچتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کے 5 سال, وہ میرے عزیز بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہمارے بہت پہلے, تو میرا حق بھی ہے, لیکن یہ گلا ان سے اکیلے کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی حکومت تھی اس کے 5 سال اور نواز شریف کی حکومت کے 5 سال انہوں نے یاد نہیں کیا. میں رسوخ سے کہتا ہوں, جہاں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, جے یو پی, آپ سارے لوگ تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کی نظریاتی وابستگی کے وارث آج جموں و کشمیر مسلم کا مرکز ہے, اس لیے وہ کشمیر بڑے گا پاکستان کی اور کشمیر پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور یہ مسلم کا لفظ کو بڑھ چڑھ کے برسی بنانی چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ درمیان میں اسباب جو بھی ہو, لیکن میں اس بات کے لیے تو خیر میں نے ان کو ٹیلی فون پر گلا کرنے کے لیے میرا خیال تھا آپ کو دعا رکھ کے گلا کروں گا تاکہ ان کی یادداشت میں یہ بات آئندہ ٹھیک رہے. تو میں شکر گزار بھی ہوں. شاہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ وقت نماز کا قریب ہے, شاہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتوں کا ذکر کیا ہے. خان صاحب بابا سدوتی نہیں تھے, بابا پنچ نہیں تھے, وہ ان کی جلائی ہوئی جو شمع ہے, جو تحریک ہے, کہ اسی طرح شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ سری نگر میں ایک ہاتھ چاول جمع کرنے کی تحریک تھی, جس کے نتیجے میں اسلامیہ کالج وہاں پر قائم ہوا. سری نگر میں اس طرح کی تحریک تھی, باقی دنیا میں اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں. پوری کشمیر کے لیے خان صاحب کی خدمات ہے. میں نے کسی شخص نے یہاں خان صاحب کو روحانی پہلو کے علاوہ جو ان کا ایک اسٹریٹجسٹ ہے اس حیثیت سے بات نہیں کی. میں نے مجاہد اول سے ایک سے زائد مرتبہ سنا ہے کہ ہم چھوٹے تھے, خان صاحب نے کہا کہ قیوم خان قلم کاغذ لے کے آ جاؤ. میں قلم کاغذ لے کے گیا, انہوں نے ایک ڈرائنگ کھینچی کاغذ پر مری, جہاں غازی امجد بھی ٹھہرے تھے, سارے نئے لوگ جو خان صاحب کیپٹن خان صاحب بالکل چلے گئے تھے, باقی لوگ مری میں تھے. انہوں نے ایک ڈرائنگ بنائی. یعنی یہ بات میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. مجاہد اول جو مادہ جنگ پر لڑ رہے تھے اور لڑوا رہے تھے فوجیوں کو, انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ فلاں فلاں علاقے سے دشمن پیش قدمی کر سکتا ہے, فلاں علاقے سے آپ اچھا ڈیفنس کر سکتے ہیں, لیکن اگر فلاں فلاں علاقے سے آپ اٹیک کریں تو دشمن کی طاقت زیادہ ہونے کے باوجود بہتری ہوگی اور آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. تو مجاہد اول کہتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی خان صاحب کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کے مطابق ہم کو میدان جنگ میں جا کر دشمن سے واسطہ پڑتا ہے. اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک آدمی بظاہر سادہ پریش انسان ہے, فقیر پریش انسان ہے, لیکن ان کو جنگی حکمت عملی کا بھی علم تھا. ان کو پیر خانے میں سارے لوگ جاتے تھے پیر صاحب سے, حضور بابا جی صاحب جو شیخ تھے مجاہد اول کے, ان سے دعا کروانے کے لیے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا. تو خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ حضور میں جو ہے وہ دعا خود ہی کرتا ہوں تو آپ آمین کہیں. تو ساتھی نے ان سے بڑا گلہ کیا. انہوں نے کہا خان صاحب اللہ کا خوف, سارے عمر لوگ تھے,
تو میں گپ شپ ہنسی مذاق ہوتی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا کرتے آپ لوگ ان سے دعا کرواتے ہیں اور ہم آمین کہتے ہیں پیچھے. انہوں نے کہا میں آپ سے دادی میرے کو اس سے زیادہ جانتا ہوں, میری ان کی آزاد اتوار ساری میرے ذہن میں ہے, تو بس میں ان کے لیے دعا کروں گی, کامیابی کے لیے دعا میں مانگوں گا ان کے لیے, آمین یہ کہہ رہا کہ اللہ کا قبول ہو جائے. لیکن کتنی باریک بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے یہ بڑی بڑی تصوف ہے جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بڑی باریک بات ہے. اللہ نے ان ساری باتوں کی ان کو سمجھ دے دی. یہ اس ساری بات کا تعلق ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ ہے. ریاست جموں و کشمیر کا تعلق تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ. سردار رضا خان صاحب نے حکومت کی بھی نمائندگی کی اور وہ بڑے بنے ہوئے سیاستدان ہیں, ملک کے اندر باہر کام کرتے ہیں تحریک کے لیے بھی, اور مجاہد ادب کے بھی بہت لاڈلے لوگوں میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کبھی بات کرنے مقصود نہیں ہے, لیکن آج ہم خان صاحب کے ساتھ ساتھ کشمیر کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, کشمیر کے مزاحمت کاروں کو بھی جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف شاہ غلام صاحب نے اشارہ کیا, اس پر دیکھیے کہ خطرات منڈا رہے. یہ خطرات 50s میں بھی تھے, 60s میں بھی تھے, 70s میں بھی تھے, اور آگے بڑھتے گئے. تاشکند سے شروع ہوئے, شملہ سے شروع ہوئے, اعلان لاہور سے شروع ہوئے, اعلان اسلام آباد سے شروع ہوئے, لیکن قیادت نے پیارا دیا. آج پھر میں کہتا ہوں آگ ہے, نمرود ہے, اولاد ابراہیم ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. آج پھر کشمیر کے لوگوں, جموں و کشمیر کے لوگوں پارٹیوں سے بالاتر ہو کر, ریاستی جماعتیں ہوں, غیر ریاستی جماعتوں کے کارکنان ہوں, میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بادشاہ غلام قادر صاحب نے کہی وہ انتہائی قابل توجہ ہے. کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, آزاد کشمیر کا تشخص بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آزاد کشمیر کی داخلی حیثیت ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے, آزاد کشمیر سے اسٹیٹ سبجیکٹ کا نظام ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. آئیے آج بابا قوم کی اس برسی پر سب مل کر تمام جماعتوں کے لوگ یکجان ہو کر یہ بات کہیں کہ ہماری غیرت جب تک زندہ ہے, ہماری حمیت جب تک زندہ ہے, ہم بابا قوم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے تشخص پر پہلا دیں گے پوری طرح, اور اس کو کسی صورت میں مٹنے دیں گے, اور اس کو کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کوئی جماعت کی بات نہیں ہے, کوئی علاقے کی بات نہیں ہے, کوئی کسی نعرے کی بات نہیں ہے, کوئی کسی نظریے کی بات نہیں ہے. اس فکر کی بات ہے کہ ریاست متحد ہے, اس فکر کی بات ہے کہ ریاست کا تشخص موجود ہے. اگر کشمیری 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں مرے ہوئے سید علی گیلانی کو, مرے ہوئے نہیں ہے وہ بھی شہید ہے, اس لیے کہ جبر کیا کیا لاش کے ساتھ, اگر شہید علی گیلانی کی لاش کے ساتھ آسیہ اندرابی آج 16 سال کے ساتھ, ان کے میاں ڈاکٹر قاسم 27واں سال ہے, 27واں سال ہے مسلسل وہ جیل میں. اگر ایسے حالات کے اندر لوگ اپنے تشخص پر پہرا دے رہے ہیں تو پھر کیا مشکل ہے, تو پھر کیا مشکل ہے. اگر کشمیر کے لوگ عورتیں پہرا دے رہی ہیں, بچے پہرا دے رہے ہیں, جوان پہرا دے رہے ہیں, لیڈیز پہرا دے رہے ہیں, قیادت ساری جیلوں میں, میر وحید صاحب بند ہیں, عمر فاروق صاحب, یاسین ملک صاحب بند ہیں, اس ساری بات کے باوجود تحریک چل رہی ہے. بچے بوڑھے اور جوان پاکستان کے کرکٹ پر, پاکستان کے کرکٹ میچ جو ہندوستان کے ساتھ ہوا اس کے نتیجے میں کامیابوں پر کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں نے وہاں پر جلوس نکالے اور جشن منایا. یہ ساری بات ہمیں یہ سارے اقدامات مقبوضہ کشمیر کے بچوں اور بچیوں کے, شہیدوں کے اور غازیوں کے اور مجاہدوں کے اور مزاحمت کاروں کے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں آپ کو آزادی ملی ہے, آپ کو آزادی ملی ہے, ہمیں بھی آزادی لینی ہے, ہماری آزادی میں شریک ہو, اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو آزادی حاصل ہے اس سے خراب ہونے سے بچائیں. سوال لوگ کہتے ہیں کہ جی صوبہ بناؤ تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. آپ نے بلوچستان کے مسائل حل کر دیے, آپ نے سندھ کے مسائل حل کر دیے, آپ نے خزار کے نورانائی کے مسائل حل کر دیے, آپ نے جنوبی پنجاب کے مسائل حل کر دیے. کس کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے اکابرین نے جس حالت میں یہ علاقہ چھوڑا ہے, اللہ نے چاہا ہم اس کے تشخص کو مضبوط کریں گے, مزید بہتر کریں گے, اور کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. میں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے منتظمین کو, ڈاکٹر عظیم صاحب کو اور سارے ساتھیوں کو, سردار ریاض صاحب نے بہت خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر کیا, کلمات خیر کے, سردار گاؤں صاحب نے اور سارے ہمارے دوسرے احباب نے وقت چھوڑا, میں ان کے لیے سب کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پر اس بات کا ذکر ہوا مسجد کا, مدرسے کا, خان محمد خان صاحب کے عزیز ساتھی سردار محمد علی خان صاحب اور ان کے باقی قابلین کا, شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب کا, ان سارے لوگوں کو دیکھیے اللہ نے یہ جو آج اشارے صاحب ہو رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے, حضور نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا
وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ نے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا. یہ مسجد اور یہ مدرسہ جس وقت خان صاحب نے بابا قوم نے اور سردار بغیر خان صاحب نے اور قابلین نے یہ بنایا, اس وقت کیا خیال ہوگا آج اس کی کس قدر, جیسے شیخ الحدیث نے مولانا سعید یوسف صاحب نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کی بڑی مسجد, آزاد کشمیر کا بہت بڑا مدرسہ, دنیا بھر میں اس کے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے, دینی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے جو انہوں نے کیا, سماجی اعتبار سے جو کیا, روحانی اعتبار سے جو کیا, اسی بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں ان باتوں کے تذکرے ہونے چاہیے تاکہ ہم جن اکابرین کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آنے والی نسل کو بھی وہی مسئلہ مکمل کریں. تو ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بابا قوم کی, کرنل خان محمد خان صاحب کی, کرنل نقی صاحب کی, غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی, کیپٹن حسین خان صاحب کی, ہمارے خان صاحب عمان کی اور ان تمام اکابرین کی, شیخ الحدیث کی, ہم ان تمام اکابرین کی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند کریں اور ہم جو لوگ زندہ ہیں ہمیں ان کے رشی قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز میں وقت کم رہ گیا ہے, میں آپ کی مزید سبق خراشی نہیں چاہتا. ایک بار پھر اس انتظام پر شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جناب سابق وزیر اعظم صاحب آپ کا, آپ کے ذہنی خیالات سے ہم لوگ منتقل ہوئے. تو میں دعا کے لیے جناب مولانا غلام حیدر قریشی ہاشمی تھلیوں والے کے پوتے. تو میں آپ کی ان تمام خوبصورت بولنے والے لوگوں کے بعد میں آپ کا اور مزید وقت نہیں لینا چاہتا اور آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس محفل کو رونق بخشی. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا. اللهم انی اسألک راحة من الموت ومغفرة بعد الموت. کائنات کے خالق جس قدر تیری پاک کلام تیرے حضور تلاوت کیجیے اللہ ہم سب کی جانب سے اسے شرف قبول فرما. اپنے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے بعد کل مومنات کو سال ثواب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار پنجن پاک 12 امام 14 معصوموں کے روح کو سال ثواب فرما. 4 یار غوث کتب ولیوں ابدال اور شہیدوں کے روح کو سال ثواب فرما. میدان کربلا کے شہداء جنگ بدر جنگ احد شہداء جتنے غزوات حضور کے زمانہ میں گزرا تھا شہداء زام گزرے سب کو سال ثواب فرما. پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح کو سال ثواب فرما کر بالخصوص یا اللہ کی ملا خان صاحب مرحوم کے روح کو سال ثواب فرما. مولا نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ان کی اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ان کے تمام بیٹے بیٹیاں اور اس کے علاوہ ان کے رفقا اور از خطۂ کشمیر کے یا الہ العالمین جن آپ کا ذکر سردار عتیق احمد خان صاحب نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما, سب کی قبروں کو منور فرما. نبی آخر زمان شافی روز محشر کے وسیلہ جلیلہ سے الہ العالمین یہ حاضرین مجلس صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے آب و اجداد لائقین احباب استقاء بہن بھائی اساتذہ بھائی مائی باپ جن کے جو متعلقین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما. قبلہ خان صاحب کے جو نیک کارنامے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ساری قوم کو اپنے محسن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک شاہ کی روز محشر کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا. ملک پاکستان ملک آزاد کشمیر کی اللہ حفاظت فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. شہداء کے درجات کو بلند فرما. حال ہی میں یہ بلوچ کے مقام پر دیگر جہاں بھی شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں خدا سب کے درجات کو بلند فرما. فوّض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الہی صدا بہار نمی اس باغی خزانہ ہوئے وہ من فیض ازاراں تیر بکھا بلکاوی برحمتک یا